ایک صحابی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آج مجھ سے ایک ایسا گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک فرما دیں۔ آج میں نے مدینہ شریف کے کنارے پر، یعنی شہر سے باہر گاؤں ایریا میں، ایک عورت کو گلے لگا لیا، لیکن میں نے اس کے ساتھ کوئی اور تعلق قائم نہیں کیا، یعنی وہ جو انٹر کورس والا، باقی میں نے اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا، تو اب میرے لیے کوئی معافی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی۔ جب وہ جانے لگا تو نبی علیہ السلام نے اسے واپس بلایا۔ اسی وقت نبی علیہ السلام پہ یہ آیت نازل ہوئی سورہ ہود کی 114۔ آپ نے یہ آیت تلاوت کی کہ دن کے دونوں سروں پر اور رات کے اوقات میں نماز کو قائم رکھو، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، محو کر دیتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ نماز پڑھو، تمہارا یہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ اچھا، بعض لوگ اس سے سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر ڈیٹس مارتا رہے لڑکیوں کے ساتھ، نماز پڑھ لے تو آٹومیٹکلی معاف ہو جائے گی۔ نہیں، اس پہ بھی اجماع ہے پوری امت کے علماء کا، چاہے سنی ہو یا شیعہ، کہ کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے تکرار کے ساتھ کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یہ تو ایک کبھی کبھار ہو جائے نا، لیکن وہ یہ تو نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام نے اسے یہ کہا کہ ہاں روزانہ گلے لگا لیا کرو، اس کے بعد پھر نماز پڑھ لیا کرو، ایسا نہیں ہے۔ یعنی کبھی کبھار کوئی نفس سے مغلوب ہوا تو اس کی نیکیاں گناہوں کو محو کر دیں گی۔ اسی کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھلا بتاؤ تو اگر کسی شخص کے گھر کے آگے سے نہر گزرتی ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ غسل کرے تو اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر 5 نمازوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ اس کے جسم سے گناہ سارے دھل جائیں گے، لیکن چھوٹے گناہ، بڑے گناہ نہیں معاف ہوں گے۔ بڑے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد کرنا۔ چھوٹے گناہ آٹومیٹکلی نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں، اور بڑے گناہ جب معاف ہوتے ہیں وہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے، 70 نمبر، کہ اگر کوئی بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کر لے، حتیٰ کہ اللہ نے اس بڑے گناہوں میں شرک کو ذکر کیا، قتل نہ حق کو ذکر کیا، زنا کو ذکر کیا، اور کہا کہ اگر کوئی ان سے بھی توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے، صرف معاف نہیں کریں گے، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، آمین۔ تو بڑے بڑے گناہوں سے اگر توبہ کر لی جائے تو وہ اتنی بڑی نیکیاں بن جائیں گی، لیکن وہ توبہ پاکستانی توبہ نہیں ہوگی، وہ پکی والی توبہ ہوگی۔ اور توبہ کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ پاکستانی توبہ میں، یعنی جس کو میں کہتا ہوں کہ کتابوں کے خدا میں اور بابوں کے خدا میں کیا فرق ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر ہے 119، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کانسیپٹ بتا دیا توبہ کا۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، اس کے بعد تمہارا رب ان لوگوں کے حق میں جو جہالت میں گناہ کر بیٹھیں، ثم تابوا من بعد ذلک، اور پھر گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، یعنی بندے کے پتر بن جائیں، جو ہوا اس کے بعد پھر وہ ٹھیک بھی کریں اپنے آپ کو۔ ان ربک من بعدها، اس کے بعد تیرا رب لغفور الرحیم، ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ کس کے بعد؟ جو توبہ کرے، رجوع لائے اللہ کی طرف اور اپنے آپ کو سدھار لے، پھر میں اس کو معاف کروں گا۔ خالی استغفار کی تسبیح پھیرنے سے معافی نہیں ہوگی۔ یہ ہے کنسپٹ قرآن کا۔ یہ پیرلل میں 2 چیزیں نہیں چل سکتی، اللہ کے ساتھ بغاوت بھی اور خالی استغفار کی تسبیح پڑھنا۔ تو یہ کنسپٹ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے حوالے سے کلیئر کر دیا۔ اب آ جائیں اس طرف جو میں نے کہا کہ کبیرہ گناہوں سے اگر بچ جائیں تو چھوٹے معاف ہو جائیں گے۔ اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے، وہ ڈسائسو حدیث ہے۔
اس کے الفاظ ہیں اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ادھر سے ایک جمعہ پڑا ادھر سے ایک جمعہ اور درمیان والے معاف، نہ، کیونکہ اس کے الفاظ ہیں اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ تو مجھے بتائیں نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ کون سا ہو سکتا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے، لہٰذا جو نماز چھوڑتا ہے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا اس کا کفارہ نہیں بنے گا، ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنے گا، ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ نہیں پڑے گی کہ اگر کوئی کہے جی میں فجر پڑھ لوں اور ادھر سے عشاء پڑھ لوں درمیان والی معاف ہو جائے، نہیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز چھوڑنے والے کے علاوہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو وہ کافر سمجھتے تھے۔ یہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں بے نمازی مسلمان ہے، اللہ کے ہاں بے نمازی مسلمان نہیں ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، اور جان بوجھ کے چھوڑنے سے مراد یہ نہیں کہ بندہ کہ جی میں بڑا مصروف ہوں، نہیں، بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص بھول جائے یا سویا ہوا ہو تو جیسے ہی اسے یاد آئے یا وہ اٹھے تو نماز پڑھ لے، اور پھر نبی علیہ السلام نے وہ آیت تلاوت کی سورہ طٰہٰ کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ وہ جو جان بوجھ کے یہ ہے کہ ایک بندہ جاگ بھی رہا تھا اور بھولا ہوا نہیں تھا اور اس نے نماز چھوڑ دی، وہ مارا گیا۔